ربیع الاول میں سورہ کوثر کا یہ وظیفہ کر لیں۔ انا اعطینا جو ہے سورہ کوثر کا ربیع اول کا خاص وظیفہ ہے۔ لوگ دروازے پر آ کر خود پیسے دے کے جائیں گے، آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ربیع اول کا مہینہ بہت ہی بابرکت اور فضیلت والا مہینہ ہے، کیونکہ اس مہینے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اس مہینے انسان کی جو بھی پریشانی ہو، جو بھی مشکل ہو، سب دور ہو جاتی ہے۔ آج کا یہ وظیفہ جو میں آپ لوگوں کو بتانے والی ہوں، یہ بہت ہی طاقتور اور مجرب وظیفہ ہے۔ دوستو، یہ وظیفہ پڑھ لینا، قسمت کی اگر بند تالے بھی نہ کھل جائیں تو پھر مجھے کہنا، تقدیر میرے دوستو ایسے بدلے گی، دنیا دیکھے گی۔ جو بھائی بہن چاہتے ہیں کہ فوری طور پر ان کی زندگی جو ہے اس میں وہ خود اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں سے غیبی دور ہوتے دیکھیں تو غیبی مدد کو نظر آئے گی، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی غیبی مدد کرے گا، تو یہ ضروری ہے کہ ربیع اول شروع ہوتے ہی فوراً آپ یہ وظیفہ کر لیں۔ یہ وظیفہ آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے نماز پڑھ لیں۔ اگر آپ لوگ نماز کی فوراً بعد چاہتے ہیں تو فوراً بعد یہ وظیفہ کر لیں، چاہیں تو کچھ دیر بعد سکون سے چلتے پھرتے یہ وظیفہ کر لیں۔ اس میں کوئی پابندی نہیں ہے کہ نماز پڑھنے کے فوراً بعد جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اور بھائی بہن اس ویڈیو پر آئے ہیں اپنی پریشانی کو لے کر، جن کو کئی سالوں سے پیسے نہیں مل رہے ہیں، پیسوں کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے، دولت کا مسئلہ ہے، وہ تمام بہن بھائی بڑی توجہ سے، بڑی غور سے اس ویڈیو کو دیکھ لیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو آپ کے رزق کے، دولت کے، پیسوں کے فوری مسائل حل ہو جائیں گے۔ آج آپ تمام ناظرین کو سورہ کوثر کا وہ وظیفہ بتانے لگا ہوں، لوگوں کی قسمت چمک جائے گی کہ آپ لوگ خود دعائیں مانگ کر کیسے اپنے زندگی جو ہے بدل سکتے ہیں۔ ناظرین، آپ لوگ لازمی اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے جو وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں اپنی زندگی میں صرف ایک بار یعنی صرف ایک مرتبہ پڑھ لیے گا، پوری زندگی میں یہ وظیفہ آپ کو نہیں کرنا پڑے گا۔ اگر آپ روزانہ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ عمل جو ہے، یہ وظیفہ جو ہے آپ کو ایک ہی مرتبہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ ایک مرتبہ پڑھنے سے ہی آپ کے مالی مشکلات، مالی حالات، ساری پریشانیاں اللہ تعالیٰ کے حکم سے فوراً حل ہو جائیں گی۔ کتنی بھی پیسوں کی تنگی ہو، فقیرہ بندی بھی اگر اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، اگر کوئی فقیر بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے جس کی جیب میں 10 روپے کا نوٹ بھی نہ ہو، غیبی مدد ہوگی اس کو۔ اگر وہ رات کو یہ وظیفہ پڑھ کر سوئے، صبح مالا مال ہو جائے گا۔ صبح یہ وظیفہ پڑھے تو شام تک پیسوں کا بندوبست ہو جائے گا۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کی مالی مشکلات، جو پریشانیاں ہیں، رزق ہیں اور دولت کے مسائل ہیں، اگر سالوں سال بے روزگار ہیں، رزق کی تنگی کی وجہ سے آپ پریشان ہیں، آپ کو اللہ پاک کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، کیونکہ جب آپ اس یقین اور بھروسے کے ساتھ یہ وظیفہ کرتے ہیں تو اللہ پاک بھی آپ کو بے تحاشا رزق اور دولت عطا فرماتا ہے۔ اگر آپ کی پریشانی دور کرتا ہے اور بے حد آزمودہ مجرب وظیفہ ہے، آپ نے پڑھ لینا ہے۔ یہ بہت ہی آسان وظیفہ ہے، کوئی مشکل وظیفہ نہیں، اور پڑھنے کا جو طریقہ ہے میں بالکل آپ کو آرام سے بتاؤں گی، آپ نے بالکل اسی طریقے سے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک ایسا معجزہ فرمائیں گے، اللہ پاک ایسا کرم فرمائیں گے، آپ کی تمام مشکلات، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ ایک جگہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ بن قیس، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے متعلق نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، کیوں نہیں، ضرور بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بس تم کہو، نہ گناہ سے بچنے کی ہمت ہے، نہ نیکی کی طاقت ہے، اور اللہ کی توفیق صحیح ہے۔ آج کا یہ خاص وظیفہ سورہ کوثر اور اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا ہے، مگر اتنا طاقتور اور ترین اور جلیل القدر عمل ہے، جس سے ہم
جلیل القدر عمل ہے، ہماری جیسی ناقص زبان اس کو بیان نہیں کر سکتی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان بھی ہے، اس کے اندر مقام بھی ہے اور بہت زیادہ خیر کثیر ہے اس عمل کے اندر ہے، جو اس مبارک چھوٹی سی صورت یعنی چھوٹی سی آیات کو ہم نے صرف پڑھنا ہے، اس سے دوستی کرنی ہے اور مالا مال ہو جاتا ہے۔ جو شخص یہ کرتا ہے وہ مالا مال ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کو لاکھوں کا مالک اور کروڑ پتی بنا دیتے ہیں۔ یہ اتنا طاقتور ترین عمل ہے، ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہر انسان پڑھے گا اور ایک رات میں کروڑوں مل جائیں گے، یہ تو جھوٹ ہے، لیکن یہ کروڑ پتی بنا دینے والا عمل ہے۔ جس انسان کو بھی ہم نے یہ وظیفہ بتایا ہے، اس نے اللہ نے اس کو مال و دولت بے حساب عطا فرمایا اور حلال عطا فرمایا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس عمل کے کرنے والے کی اولاد خیر اور فرما بردار ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، اتنا مجرب وظیفہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ کر اپنی زندگی میں اس وظیفے کو جب بھی آپ لوگ پڑھو گے تو تمام ناظرین اس کے بارے میں کسی کو مت ذکر کرنا، خاموشی سے چپ چاپ یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھ لینا کہ سورۃ کوثر کا وظیفہ ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، اکثر آپ تمام دوست احباب اپنی پریشانیوں کا شکوہ کرتے ہو، اپنی مشکلات کی شکایت کرتے ہو کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے، ہمارا وہ مسئلہ ہے، ہماری یہ بندش ہے۔ ناظرین، اس وظیفے کو پڑھنے سے پہلے جتنی آپ کے حاجات ہوں، جتنی آپ کی مرادیں ہوں، اگر وہ پوری نہیں ہو رہی تو آپ دیکھیے گا کہ یہ وظیفہ جو ہے میری حاجات مراد پوری ہو گئی تھی، تو یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ کے دیکھ لینا، آپ کی تمام حاجات مراد پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ یہاں وظیفہ ختم ہوگا، میں آپ وہاں دیکھیے گا، جیسے آپ وظیفہ پڑھ کے ختم ہوں گے وہاں اللہ تعالیٰ کام کر دے گا آپ کا انشاءاللہ۔ لیکن میرے بھائیوں، جس ترتیب سے بتاؤں گا، اگر آپ نے یہ عمل کر لیا، جھولیاں اٹھا کر دعائیں دو گے، ساری زندگی دعائیں دو گے انشاءاللہ، پوری زندگی اگر مانگنے میں لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے میں گزر گئی ہے تو یہ ویڈیو مکمل دیکھ لینا، آپ لوگوں کی قسمت کے اگر بند دروازے اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد نہ کھل جائیں تو پھر مجھے کہنا، یعنی وظیفہ جو ہے، رزق جو ہے، رزق کی بڑی سے بڑی بندش بھی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ پاک نے چاہا تو اتنا مجرب اور خاص وظیفہ یہ سمجھ لیں کہ یہ اپنے سینے کا راز آپ تمام ناظرین کو بتانے لگا ہوں۔ نماز ظہر میرے بھائی مسجد میں ادا کر لیں، اور میری بہنیں جو ہیں وہ گھر میں سکون سے ادا کر لیں۔ اگر میرے بھائی کسی وجہ سے مسجد نہیں جا سکتے تو وہ گھر میں پڑھ لیں، تو پھر ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن کوشش کریں نماز جو ہے مسجد میں ہی آپ لوگ پڑھیں 5 وقت کی۔ مثال کے طور پر اگر کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے آپ نہیں جا سکتے، تو پھر اگر آپ نے گھر میں بھی پڑھی ہے تو گھر میں پڑھنے کے بعد وہ چاہے تو جائے نماز پر بیٹھے یا وظیفہ پڑھ لیں، چاہے تو 10-15 منٹ آدھا گھنٹہ سکون سے بیٹھ کر یہ وظیفہ عصر سے پہلے کر لیں۔ میری بہنیں اس طریقے سے عمل کریں، گھر میں جب پڑھتی ہیں وظیفہ چاہے جائے نماز پر بیٹھ کے کر لیں، یا پھر آپ چلتے پھرتے جب آپ کو صحیح ٹائم ملے یا سکون سے جب آپ کے پاس سکون ہو، فارغ ہو، تو یہ وظیفہ کر لیں۔ عصر سے پہلے آپ نے یہ وظیفہ کر لینا ہے انشاءاللہ۔ دیکھیے گا آپ کی حاجت نیت لازمی کرنی ہے، سب سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے، ایک حاجات جو چاہے 10 ہو یا 20، آپ نے نیت سب سے پہلے کر لی ہے۔ اس وظیفے کے ساتھ آپ کوئی دوسرے وظائف بھی پڑھ رہے ہیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، پڑھتے رہیے۔ جو وظیفہ آپ پڑھتے ہیں اس کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، مطلب دن میں آپ نے، دوپہر میں، شام میں اگر مختلف وظائف کیے ہیں تو اس دن آپ یہ وظیفہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جتنے آپ نے وظائف کیے ہیں کوئی پابندی نہیں ہے اس وظیفے کو پڑھنے کی۔ اس دن آپ وظیفہ کرتے ہیں، یعنی جس دن آپ نے وظیفہ کرنا ہے آپ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنی حاجات نیت ذہن میں رکھیے گا اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیے گا کہ میں جائز مقصد کے لیے یہ وظیفہ کر رہا ہوں۔ مثال کے طور پر آپ کے ذاتی مکان چاہیے تو یہ نیت کر لیں کہ مجھے ذاتی مکان مل جائے، میں اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں۔ اگر آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے تو یہ نیت کر لیں کہ مجھے کوئی بڑی رقم مل جائے، میں اس لیے وظیفہ کر رہا ہوں۔ یا آپ کا قرض دار ہے، قرض کی پریشانی میں مبتلا ہے، تو وہ یہ نیت کر لیں کہ یا اللہ مجھے قرض سے نجات عطا فرما۔ اگر کوئی بے اولاد ہے تو یہ نیت کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔
حاجتوں کی نیت جو ہے وہ کر لیں۔ اس کے بعد فوراً اپنے تمام دوست احباب سکون سے بیٹھ جائیں۔ نماز پڑھنے کے بعد کہہ رہا ہوں، نماز پڑھنے کے بعد اپنی حاجتوں کی نیت کر لیں۔ یہ وظیفہ جو ہے آپ نے ظہر کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ جب آپ فارغ ہو کے بیٹھ جائیں تو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے، ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک دفعہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک دفعہ جو ہے درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ درود ابراہیمی وہ جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ درود ابراہیم کے فوراً بعد آپ نے کیا کر لینا ہے، آپ نے سمجھ لیں کہ سب سے پہلے بسم اللہ پڑھ لینی ہے، پھر کیا کرنا ہے، پھر پورا درود ابراہیم پڑھ لینا ہے۔ یہ ایک ہی عمل ہے، ظہر کے بعد پڑھنا ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ بس جگہ کی پابندی نہیں ہے، اگر نماز کے بعد مسجد میں پڑھ لیں یا نماز کے بعد گھر میں پڑھ لیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی جہاں موقع ملے بس ایک دفعہ یہ وظیفہ کر لیں۔ جب آپ بسم اللہ پڑھ لیں گے، درود شریف پڑھ لیں گے اور اپنی پریشانی کے لیے جو بھی نیت کر لیں کہ فلاں پریشانی اگر آپ کی تو اس کی بھی نیت کر لیں، یہ بھی ختم ہو جائے گی۔ اور میں اس لیے وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں کہ اب آپ لوگ جنتی نیت کر لیں۔ اس کے بعد آپ لوگ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے کے فوراً بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، سورہ کوثر پڑھ لینی ہے۔ سورہ کوثر جو ہے قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، سب سے چھوٹی سورت سے مراد انا اعطینہ والی سورت ہے۔ آپ نے یہ پڑھ لینی ہے کتنی دفعہ، ایک مرتبہ آپ نے سورہ کوثر پڑھ لینی۔ اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ، کتنی دفعہ، 11 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ہے یا غنیو، یا غنیو آپ نے یہ پڑھ لینا ہے۔ اب آپ کو دوسری مرتبہ بہت آسان سا وظیفہ ہے، میں دوبارہ بتا دیتی ہوں۔ آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے، آپ نے سب سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے درود ابراہیمی مکمل پڑھ لینا ہے، اس کے بعد آپ نے ایک مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے اور 11 مرتبہ یا غنی پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آخر میں آپ نے دوبارہ درود شریف پڑھ لینا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے تمام مسئلے مسائل حل کر دے اور جتنی پریشانیاں اور مشکلات ہیں سب حل کر دے۔ اجازت دیجیے گا، کمنٹ میں